أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم. عزیزان من، بزرگان محترم، گزشتہ جمعے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس آیت کے حوالے سے. لیکن چونکہ وہ ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اس لیے وہ پچھلی آیت کے حوالے سے تو گفتگو تفصیل سے ہو گئی تھی، اس حوالے سے اس آیت کے بارے میں گفتگو تفصیل سے نہیں ہوئی، تو اس لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آگے جو ہے وہ اگلی آیت کے بارے میں عرض کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلا جو لفظ ہے نا، یخادعون اللہ، یخادعون، یہ ہے باب مفاعلہ سے. ایک ہے مجرد سے، آگے مجرد سے آتا ہے یخدعون، یہاں پر یخادعون، وہاں پر مجرد سے ہے. یعنی آپ آسان الفاظ میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خا کے بعد الف ہے اور وہاں پر خا کے بعد الف نہیں ہے. تو یہ جب مفاعلہ سے استعمال ہو، یعنی خا کے بعد الف ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. کوئی کسی کام کی کوشش کر رہا ہے، کوشش میں وہ کامیابی بھی اسے حاصل ہو سکتی ہے، ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یخدعون خا کے بعد الف نہ ہو تو اس کا مطلب دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ فرق ہے. تو یہاں پر یخادعون کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں. یعنی اللہ کو دھوکہ دیتے نہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور مومنوں کو بھی. وما یخدعون الا انفسہم، آگے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں دھوکہ دیتے. یہاں پر یہ نہیں کہیں کہ دھوکہ کی کوشش، بلکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے جان میں. یعنی اللہ کو، مومنوں کو تو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو حقیقتاً دھوکہ دے رہے ہیں. ایک کوشش نہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں. دھوکہ کسی کہتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ الحرب خدعۃ، کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ دھوکہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے. ان مقصد کیا ہے کہ جنگ میں کوئی ایسا انداز دھوکہ کسے کہتے ہیں کہ آپ جس سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کو سمجھے کہ آپ کو یہ کام سیریس کر رہے ہیں، واقعتاً کر رہے ہیں،
لیکن اندر اندر سے آپ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہے بلکہ اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ ہم اس کو دھوکہ کہہ سکتے ہیں. اگر دھوکے کی تعریف کی جائے تو میرے خیال میں یہی بنے. کسی سے آپ کوئی معاملہ کر رہے ہیں, کوئی بات کر رہے ہیں, آپ ایسا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ واقعتاً آپ اس کے ساتھ مخلص ہیں, اب واقعتاً وہ سیریس کام کر رہے ہیں, لیکن اندر اندر سے آپ کا پلان اور ہے, آپ اسے بے وقوف بنا رہے ہیں. جیسے جنگ کے بارے میں کہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے آپ سے عرض کیا کہ الحرب خدعۃ, تو کیا مطلب؟ انہیں جنگ میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ دشمن آپ سمجھے کہ آپ تو واقعتاً یہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں. مثلاً آپ جو ہے نا میدان جنگ سے بھاگتے ہیں, وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ساتھیوں کو سے کہتے ہیں کہ چلو بھاگنا شروع کر دو. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ یہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, ان کا پیچھا کرو. فوراً ہی آپ پلٹتے ہیں, ان کو پکڑتے ہیں, یا آپ نے ادھر کسی اپنے بندوں کو بٹھایا ہوا ہے, دشمن جو ہے وہ کفار میدان جنگ میں, آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو پیچھا کرتے ہیں, فوراً آپ کے ساتھی نکلتے ہیں اور ان سے جنگ شروع کر دیتے ہیں, یہ کوئی اور ایسا انداز اختیار کرنا, تو اس کو دھوکہ کہتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. تو یہاں پر کہا کہ یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں. عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں تفصیل سے جو ہے نا گفتگو عرض کر چکا ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ اپنا لیڈر تسلیم کر چکے تھے, پریزیڈنٹ تسلیم کر چکے تھے مدینہ منورہ والے, اور یہاں تک کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آرڈر بھی دے چکے تھے کہ اس کے لیے ایک تاج بنایا جائے, تخت تیار کیا جائے, کہ ہمارا بادشاہ ہوگا. لیکن اسی دوران جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ تشریف لے آئے, تو اس کے جو خواب تھے وہ تو ادھورا رہ گئے. اب ایک تو یہ تھا کہ وہ کیا کریں, دشمنی پر اتر آئے, لیکن وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو پتہ تھا کہ وہ جو ہے نا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو پارٹی الیکشن جیتتی ہے بڑی جو ہے نا وہ اکثریت سے, تو پھر اس کا مقابلہ کرنا یہ تو مشکل ہوتا ہے نا. تو اس نے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ یہ تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا, اس کو کسی نے ساتھ نہیں دینا تھا. تو دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اندر گھسو, اندر گھس کر کیا کرو, ان کی مخالفت کرو, پھوٹ ڈالو ان کے اندر سے مارو, تو اندر گھساؤ. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا تھا, خاص کر فجر کی نماز, کہ بڑا بزرگ ہے, پہلی صف. ٹھیک, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بات کرتے تھے, کہ بات کرنی تو پہلے کھڑا ہو جاتا تھا, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے ہیں تو غور سے سنو. باقی بیچارے کو تو کچھ ہاتھ آیا نہیں, تو چلو یہ ہے کہ کم سے کم لوگ میری بات تو سنے گا. وہ جو میرے پاس مائک تھا وہ تو مجھ سے چلا گیا, پہلے لوگ مجھے سنتے تھے, اب کم سے کم اتنی بات تو میرے پاس ہو نا کہ کم سے کم لوگوں کو چہرہ دکھا سکتا. تو یہ کیا کر رہا تھا, دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا, اندر سے نفاق. پھر کیا ہوا جنگ احد میں جب وہاں سے مشرکین کا لشکر 3000, یہاں سے مسلمانوں کا لشکر 1000 کا لشکر نکلا, راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, اس کی رائے یہ تھی کہ ہمیں باہر نکل کر مدینہ منورہ سے نکل کر ہمیں دشمن کا سامنا نہیں کرنا چاہیے, یہیں پر رہ کر مدینہ منورہ میں ہم ان سے جو ہے نا وہ لڑتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی شروع میں یہ تھی, لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے ان کا خون جوش مار رہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے تو جنگ بدر میں بھی شرکت نہیں کی, جنگ بدر میں چونکہ وہ جنگ کے لیے سے نکلے نہیں تھے مسلمان, تو اس لیے اس میں شرکت نہ کر سکے سب لوگ. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جنگ کرنی ہے, ہم نے کرنی ہے, نکلتے ہیں. نکلے. اب اس نے کیا کیا, راستے میں
1000 کا صرف لشکر ہے اور 3000 کا ہے. اس نے کیا کیا جی؟ 300 بندوں کو اس نے واپس کر دیا راستے سے. کہنے لگا کہ میرے رائے پر عمل نہیں ہوا، میں نے رائے دی تھی نہیں نکلتے. اس کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مروانا ہے، اور تو کوئی مطلب نہیں اس کا، ہم نہیں جاتے. اب وہ ویسے بھی لشکر کم ہے، 1000 کا ہے، اور پھر راستے میں 300 بندہ واپس آ جائے، یہ کتنی جو ہے نا وہ تکلیف کی بات ہے. عین موقع پر 300 بندہ ساتھ چھوڑ دے. تو یہ اس نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی. نکلا پہلے پھر واپس کر دو. اگر تمہیں نہیں نکلنا تھا تو نہ نکلتا تم. لیکن یہ کام وہ کرتا تھا، اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتا تھا. اس طرح وہ جو ہے نا اور موقع پر ایسے کرتا رہا. ٹھیک ہے جی. یہودیوں کو کہا اس نے، خاص کر بنو نذیر کو، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ تم مت نکلو، 2000 بندے میرے پاس ہیں. جب بنو نذیر کو جلا وطنی کا حکم ہوا کہ تم نکلو، 10 دن کی مہلت ہے، تو اس نے پیغام بھیجا تھا یہودیوں کو نکلنے لے. 2000 بندے میرے پاس، تم کو یہاں پر یہاں سے کوئی جلاوطن نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. لئن قوتلتم لننصرنکم، اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. 2000 بندے میرے پاس ہیں. لیکن بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا. وہ دوربین میں بھی نظر نہیں آئے، وہاں کوئی ساتھ نہیں دیا اس نے. تو اس طرح جو ہے نا وہ کام جو ہے نا وہ کرتا تھا. منافقین اس طرح کام کرتے تھے. کیا کرنا ہے جی؟ اندر سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے، اندر سے بھی. اور جو نامسلم نئے اسلام لائے ان کو روکنا ہے کسی طرح سے کہ نہیں، یہ کیا ہے، تم پاگل ہو، اسلام لا رہے ہو، مسلمان ہو رہے. وہ مشرکین مکہ کا تم جو ہے نا وہ مشرکین مکہ کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. اسلام لانے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشرکین مکہ کی دشمنی مول لینی ہے اور باہر جا کر دشمن کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا. آ جاؤ، ان پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کام جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے اس طرح. تو اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، ادھر آ کے مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان، ادھر جا کے کفار کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو ہے کہیں سے بھی اگر مسلمان جیت گئے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا ہم تمہارے ساتھ تھے. وہ جیت گئے، انہوں کہیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور ظاہراً مسلمان ہیں، مسلمانوں کو آتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ السلام علیکم، سلام کریں گے، بیٹھ جائیں گے. کوئی ہمیں آج کل سلام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ یہ مسلمان ہے. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام کرے اس کے بارے میں تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں، اس کو مومن سمجھو. یہ بھی نہیں کہا لَسْتَ مُسْلِمًا کہ تم مسلمان نہیں. پہلے میں اسلام اور ایمان کا فرق عرض کر چکا ہوں. ایمان جو ہے نا وہ ذرا اس کا لیول ہائی ہے اسلام سے، اور فرق کیا ہے وہ عرض کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. یہ نہیں کہے کہ مسلمان نہیں بلکہ مومن ہے. وہ مومن ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ صرف مسلمان ہے، اس کو مومن سمجھو، مومن جیسا سلوک کرو. لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ یہودی نا الفاظ کو مروڑ کر تبدیل کر کے یہ کام کرتے تھے. تو انہوں نے آ کر کہنا ہے السلام علیکم. یہ دیکھیے کہ سلام جو ہے نا یہ ذرا صاف الفاظ سے کرنا چاہیے. السلام علیکم، خاص کر جو ہے نا جو لام ہے اس کو تو واضح کرنا چاہیے. ہم سپیڈ سے کہہ رہے تھے السلام علیکم، السلام علیکم السلام. اس طرح جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم وہ زیادہ
جو ہے نا وہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہو کہ تلفظ تو سمجھ آ جائے. ورنہ اگر السلام علیکم کہیں لام کو ختم کر دیں اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کا معنی ہے تم پر لعنت ہو. اس یہودی یہ کام کیا کرتے تھے، آ کر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا کہ تم پر لعنت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ تم نے کیا کہا، یار السلام علیکم کہا، لیکن وہ جلدی سے جو ہے نا وہ السلام علیکم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب میں کہتے تھے وعلیکم. وہ کہتے تھے کہ شاید ہم نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے. پیغمبر کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، پیغمبر جو ہے نا اوپر سے تعلق ہوتا ہے، کنیکشن ہر وقت جو ہے نا وہ اوپر ہی سے ہوتا ہے. پیغمبر کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اندر تھی. اس طرح یہودیاں انہیں ایک السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی، ان کو غصہ ہے بہت زیادہ کہ وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تم پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت تم پر ہو. آگے کچھ کلمات کہیں. تو خیر جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا عائشہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو بیہودہ کلمات استعمال کرتا ہے وہ شخص پسند نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ السلام علیکم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھ گیا، میں نے نہیں کہا وعلیکم تم پر بھی. اب اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے، السلام علیکم کا مطلب تم پر سلامتی ہو، تو جواب میں وعلیکم تم پر بھی نہیں، تم پر بھی سلامتی ہو. اور اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تم پر لعنت ہو، تو جواب میں وعلیکم تم پر بھی نہیں لعنت ہو. بس وعلیکم کہہ دیا میں نے، ہم نے سنا نہیں، وعلیکم کہہ دیا. ایسی بھی جو ہے نا السلام علیکم السلام تو یہ دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب تم پر سلامتی ہو، یعنی سلام کرنے والا ہے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور میرے دل میں تمہارے بارے میں کوئی برے خیالات نہیں ہیں. اور جو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام وہ بھی یہی جذبات احساسات رکھتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، میرا کوئی دل میں آپ کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک تو ویسے ہی سلام کو عام کر دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. آپس میں سلام کرنا چاہیے. راستے میں جا رہے ہیں، کوئی شخص میرے جانتے اور نہ نہیں جانتے، السلام علیکم السلام علیکم سلام کرو. کوئی آپ کو سلام کرے، اب اس کو جانتے یا نہیں جانتے، اچھی طریقے سے وعلیکم السلام. دعا ہے ایک دوسرے کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ایک دوسرے یہ دعائی کلمات ہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. خیر بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکہ دیں مگر اپنی جانوں کو. یعنی وہاں پر تو دھوکے کی کوشش ہے، یہاں پر تو اپنی جانوں کو یقیناً دھوکہ دے رہے ہیں. اپنی جانوں کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے؟ قصداً تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دیتا. کون ہے ایسا بیوقوف شخص ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے؟ یہاں پر کیسے کہا؟ تو مطلب اس کا یہ ہے اصل میں تو وہ کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی، لیکن یہ ان کی کم خیالی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اصل میں دھوکے کا وبال انہی پر پڑے. دنیا میں آپ کچھ روز کچھ عرصہ جو ہے نا وہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں تو رسوائی پکی ہے. یعنی دنیا کی جو زندگی ہے
مختصراً اس کے بدلے میں جو ہمیشہ کے لیے عذاب ہے وہ لے رہے ہیں، اس کو اختیار کر رہے ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس سے بڑے بیوقوفی کیا ہو. اس لیے فرمایا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دیکھیے گا یہاں پر ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، نہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کوئی کر سکتا ہے؟ دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کوشش بھی نہیں کر سکتا. سب کو پتہ ہے ہم اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر کیسے کہہ دیا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں کو دھوکہ دینا اس کو اللہ نے اپنے یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کے برابر سمجھا. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو مومنوں کو دھوکہ دینا، مومنوں کو تکلیف دینا، اللہ کے اولیاء کو تکلیف دینا، اللہ کے انبیاء کو تکلیف دینا، اللہ کے نیک لوگوں کو تکلیف دینا، یہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو تکلیف دینا. گویا کہ کوئی اللہ کے ولی کو یا عام مومن شخص کوئی نہ، اگر اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے، اس کو کوئی ایذا دے رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو نہیں مجھے پہنچا رہا ہے. مسلمان کی حیثیت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. یہاں پر کیا کہا کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو ایذا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تکلیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو تھپڑ لگا دیں، کسی کو خنجر ماریں، آپ کسی پہ فائر کر دیں، کسی کو گالی دے دیں، یہ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی سے آپ کو ایسے سلوک کریں، آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں یا کسی اور جگہ آپ کوئی ڈرائیور ہے گاڑی، یا کسی اور جگہ آپ جو ہے نا آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس بندہ ہے، آپ کو ایسے انداز میں اس سے بات کی جیسے کہ وہ انسان ہی نہ ہو، اس کو تکلیف پہنچے کہ نہیں پہنچے. کوئی کنڈکٹر ہے، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ بس ایسے کہ دماغ خراب. تو یہ کسی کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر، سفر کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا، جو دو بندوں کی سیٹ ہے آپ یوں بیٹھ گئے ایسے، وہ بیچارہ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی. تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نے اپنا سامان، اتنا سامان آپ نے اس کی جگہ پہ رکھ دیا، یہ تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسی تکلیف ہے کہ اس کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو مسافر آپ کے ساتھ ایک دو گھنٹوں کے لیے ہے، پھر زندگی بھر آپ سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ اسے معافی بھی مانگ سکیں گے کہ نہیں؟ معافی مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. یعنی ایسی تکلیف ہے، ایسا گناہ ہے کہ جس کا اظہار ہی مشکل ہے. اب بجائے اس کی سیٹ پر، اس کی جگہ پر سامان رکھیں، اگر آپ دیکھیں کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، آپ اس سے سامان لے لیں کہ تھوڑا سا مجھے دے دیں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں اپنے گود میں رکھتا ہوں. ایک دو گھنٹوں کی بات ہے، لیکن آپ نے اس کا دل جیت لیا. اس کا دل کتنا خوش ہوا اور اس پر آپ کو کتنا ثواب ملا، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کوئی شخص بس میں سوار ہو رہا ہے اندر، آپ اس کو ہاتھ پکڑ لیں، اس سے سامان لے لیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں. کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے تو آپ اس کی سیٹ چھوڑ کر اس کو بٹھا دیں. آپ کھڑے ہیں، جاؤ، نوجوان ہیں، کھڑے ہو جائیں. ایک دو گھنٹے کی بات ہے، 10-15 منٹ کی بات ہے، بات ختم. آپ کو کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اس کا دل جیت لیا اور آپ کو جو ثواب ملا، آپ کا جو درجہ بلند ہوا، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے مسلمانوں کو، مومنوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچائے. خیر، یہ تو بات جو ہے وہ دوسری طرف نکل گئی. وما یشعرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور بھی نہیں ہے، وہ شعور بھی نہیں رکھتے. ایک تو یہاں پر ما کا لفظ استعمال کیا، لا کا نہیں، ولا یشعرون کا.
عموماً جو ہے نا مضارع، یہ مضارع کا صیغہ ہے تو مضارع کی نفی جو ہے لا کے ساتھ کی جاتی ہے، لا اضرب یا لا یضرب وغیرہ ذالک، لا یفعل لا افعل. اور ماضی کی نفی جو ہے ما کے ساتھ ہوتی ہے، ما فعلت ما ذهبت وغیرہ ذالک. لیکن یہاں پر لا کی بجائے ما لا ہے. لا جو ہے مطلق نفی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر ما کا ذکر ہے. ما آتا ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ذہن میں کوئی کیا ہے، غلط فہمی ہے، کوئی بات ہے، آپ اس کو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں یہ بات یہ ہے. تو وہاں پر ماں کو استعمال کرتے ہیں کہ وہ ما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے. اصل میں تم دھوکہ جو ہے نا اپنے آپ کو دے رہے ہو، ہمیں نہیں دے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر شعور کا لفظ لائے ہیں. شعور یہاں پر ہی نہیں کہا لا یعلمون، وہ جانتے نہیں. شعور ایک ہوتا ہے نا علم، ایک ہوتا ہے شعور. شعور کہتے ہیں بالکل ابتدائی علم کو، ابتدائی علم کو شعور کہتے ہیں، جو حواس کے ذریعے سے انسان کو معلوم ہوتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا تو آپ کو پتہ چلا یہ مرد ہے یا عورت ہے، آنکھ کے ذریعے سے علم حاصل ہوا. آواز سنی پتہ چلتا ہے کہ کس کی آواز ہے، انسان کی آواز ہے یا جانور کی آواز ہے. گلاس کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے پانی ٹھنڈا ہے گرم ہے. یہ اس کو شعور کہتے ہیں. حواس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، یہ شعور میں داخل ہے، یہ بھی شعور ہے. یہ بالکل ابتدائی قسم کا علم ہوتا ہے. پاگل کو بھی پتہ چلتا ہے، پاگل کو پتہ ہے یہ چیز جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہے گرم ہے، یہ میٹھی ہے کہ نہیں، کڑوی ہے. کھانے کا پتہ اس کو چلتا ہے، پاگل کو بھی چلتا ہے. تو یہ فرمایا کہ ان کو شعور تک نہیں ہے. اتنے بیوقوف ہیں وہ کہ شعور بھی نہیں ہے ان کو. علم تو بات کا درجہ ہے، علم آج ان کو شعور بھی نہیں ہے. شعور نام کی چیز بھی ان میں نہیں. تو یہ اس طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرض، بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے رہے ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر فی قلوبہم یہ خبر مقدم ہے، مرض مبتدا مؤخر ہے. پہلے مبتدا آتا ہے، اس کے بعد خبر آتی ہے. یہاں پر خبر پہلے آ رہی ہے، مبتدا بعد میں آ رہا ہے. آپ کو دراصات کی باتیں یاد ہیں کہ تو یہ ایک ضابطہ ہے عربی کا، التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس چیز کا درجہ، جس چیز کا جو ہے نا وہ درجہ یا جس چیز کی جگہ بعد میں اس کو پہلے لایا جائے تو اس سے حصر پیدا ہوتا ہے، اختصاص پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں بیماری. بیماری صرف ان کے دلوں میں ہے. اس بیماری کو خاص کیا جا رہا ہے ان کے دلوں کے ساتھ، کہ اصل جو بیماری ہے وہ اندر ہے، باہر نہیں ہے. باہر آپ کو نظر نہیں آتا کہ منافق ہے،
باہر کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کوئی خاص علامت ہو کہ اس کی ناک ایسی ہوگی نا تو پھر وہ منافق ہوگا، یا اگر آنکھیں اس کی 3 ہوں گی تو پھر وہ منافق ہوگا، یا کسی کا کان 1 ہوگا تو منافق ہوگا. نہیں، باہر سے تو وہ مسلمان لگتے ہیں، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اگر ہے تو ادھر ہے، دل میں ہے. بیماری صرف ان کے دلوں میں ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں المرض فی قلوبہم، بیماری ان کے دلوں میں ہے، پھر تو یہ حسن نہ ہوتا، احساس نہ ہوتا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری ان کے دلوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، باہر بھی ہے. لیکن فی قلوبہم مرض کہا، بیماری ان کے اندر ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کسی کے دل کو جھانک کر، کسی کے دل میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ بیماری اندر ہے، یہ تم لوگ معلوم نہیں کر سکتے. اللہ کو اس کا علم ہے کون منافق ہے کون نہیں. نفاق اندر ہوتا ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ منافق ہے کہ نہیں. اس لیے کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ تو منافق ہے بہت بڑی بات ہے. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے کہ منافق ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں پتہ چلا کہ منافق ہے؟ اس لیے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے. بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نفاق کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بس 2 گروہ ہیں، یا مومن یا کافر. کیونکہ نفاق کا تعلق اندر سے ہے، اور اندر کا پتہ ہمیں نہیں چلتا، اللہ کو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے وحی کے ذریعے سے فلاں منافق ہے. اب ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، اس کے بعد پتہ نہیں چل سکتا ہم کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں. تو اس لیے جو ہے نا کسی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ منافق ہے، یہ انتہائی جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. اس سے بچنا انتہائی جو ہے نا وہ. البتہ کافر کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافر کا تعلق تو ظاہر سے ہے، زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو اس کا پتہ تو ہمیں چلتا ہے کہ اس نے یہ کلمہ کفر کہا ہے. لیکن نفاق کا پتہ، منافقت کا پتہ ہمیں نہیں چل سکتا. آگے فرماتے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیماری اور بڑھا دی، اندر کی بیماری، اندر کا مرض اور بڑھا دیا. ایک تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، اللہ نے ان کو بیمار کیا ہوا ہے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ یضل بہ من یشاء ویہدی من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے. اگر وہ کفر اختیار کرتے ہیں یا وہ نفاق اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کی بیماری کو بڑھا رہے ہم، تو پھر ان کا کیا قصور ہوگا؟ وہ تو مجبور ہو گئے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب والا دیکھیے گا، اصل میں جو ہے نا وہ خود اس بیماری میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اگر مومنوں کو کوئی فتح دیتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، بیماری ان کو بڑھتی ہے. کوئی شخص ایمان لاتا ہے دل سے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی علاقہ مسلمان فتح کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو بیماری ان کی خود بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو مسلمانوں کو اسباب مہیا کرتا ہے، جو مسلمانوں کو ترقیات سے نوازتا ہے، جو مسلمانوں کو فتوحات عطا فرماتا ہے، ان کی بیماری بڑھتی ہے، ان کی بیماری جو ہے نا وہ بڑھتی ہے.
یہ اندر جو ان کی بیماری ہے نا، یہ ان کے لیے جو ہے نا تکلیف کا باعث ہے، سب کچھ یہ خراب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چھوڑ دی ہوئی ہے، کوئی پابندی نہیں، ایمان لے، لیکن وہ خود نہیں آ رہے، انہوں نے خود اس کو اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بیماری میں اور ہم مسلمانوں کو ترقی دیتے ہیں، گویا کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو، اور وہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود کبھی کبھی ایکسپوز کرواتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے یہ منافق ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، جنگ احد کی مثال میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب جنگ احد میں واپسی جب ہوئی، سورہ آل عمران میں جنگ احد کا تفصیلی ذکر ہے، مسلمانوں کی بھی صحابہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک خبر لی، تم نے وہ بات کیوں نہیں مانی؟ لمبا وہاں پر منافقین کا ذکر ہے، منافقین کا بھی ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ کون ہے؟ جب وہ آیات نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھتے تھے، اب خطبے میں شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا کرتا تھا، پہلی صف میں بیٹھتا تھا۔ اب جب اس نے وہ آیات سنی، اس کو پتہ تو چل گیا کام تو میں نے کیے ہیں، اس کو پتہ چل گیا میرے بارے میں نازل ہوئی۔ اب وہ کیا کیا، اس نے خطبے کے دوران باہر اٹھا، غصہ آیا اس کو، باہر نکلا، دھکے دیتے مسلمانوں کو مسجد سے باہر، اپنے آپ کو ایکسپوز کروایا کہ نہیں؟ اس نے پہلی صف سے جمعے کے خطبے کے دوران باہر نکلا، تو ایسا کون کر سکتا ہے؟ منافق ہی کرتا ہے۔ منافقین کے بارے میں آیات نازل ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، کیوں؟ کہ وہ کام خود کرتے تھے، وہ کام وہ خود کرتے۔ مثلا یہاں پر اس مجمع میں اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ایک کام کر رہا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ ایسا غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ہم عام گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا یہ جو ہے انجام ہو سکتا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں اس طرح بات کرتا ہوں، سب کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن ایک شخص وہ کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میری طرف بار بار کیوں دیکھتا ہوں؟ حالانکہ بات تو میں سب کی طرف کر رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے وہ، لیکن چونکہ وہ کر رہا ہے ایک کام، تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں، میری طرف بار بار دیکھ رہے ہیں نا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں، میرے علم میں ملا۔ تو اسی طرح چونکہ وہ یہ کام کرتے تھے، تو اگر کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بارے میں، یہ تو ہمارے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فزادہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ ایک تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر علیم کا لفظ، علیم کا معنی ہوتا ہے درد والا، کسی کو کسی جگہ جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، تو اس کو علم ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی، علیم ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کیسے درد والا ہو سکتا ہے، یعنی عذاب کو کیسے درد ہو سکتا ہے؟ درد تو وہ کسی کو دیتا ہے نا، آگ کو کیسے درد ہو سکتا ہے؟ آگ تو دوسروں کو درد دیتی ہے، آگ کو خود درد ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ درد والا، یعنی اس کو درد ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر عذاب کے ذریعے، آگ کے ذریعے سے اگر عذاب دیا جا رہا ہے تو آگ کو تو درد نہیں ہو سکتا، تو اس لیے جلالین وغیرہ نے اور حضرات بھی لکھے کہ یہاں پر علیم بمعنی مولم ہے، یعنی یہ باب افعال سے مولم کے معنی میں درد دینے والا، درد دینے والا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے گا
یہ اس سے پچھلی آیات میں اس میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وہاں پر ہے کہ بڑا عذاب ہو، اور یہاں پر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ درد دینے والا عذاب ہوگا. تو وہاں پر بڑا عذاب، یہاں پر درد دینے والا عذاب. یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں پر عذاب عظیم کا لفظ ہے، یہاں پر عذاب علیم کا ہے. یہ فرق کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا دیکھیے گا وہاں پر ذکر تھا کفر کا. اللہ نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا. تو کفر کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے اس کے لیے جو عذاب کا لفظ آیا ہے تو وہ بھی عذاب عظیم، عظیم عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا. یہاں پر جو عذاب جس کام کی وجہ سے ان کو ہو رہا ہے وہ کام کیا ہے؟ جس کا ذکر ہو چکا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، مومنوں کو. تو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو دھوکہ دینا، کسی کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، دھوکہ دینے سے تکلیف ہوتی ہے. تو مومنوں کو اگر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو تو تکلیف دے رہے ہیں، درد دے رہے ہیں. تو اس لیے عذاب کے لیے بھی یہاں پر علیم کر کے درد دے رہے، تو درد دینے والا عذاب ہے. وہ کام جو پچھلا عذاب عظیم جہاں پر ذکر ہے پچھلی آیات میں، وہ بڑا تھا، وہ کفر تھا. یہ چونکہ اس کے درجے میں ہلکا ہے، ویسے جو مومن کو تکلیف دینا بہت بڑا ہے، گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس لیے یہاں پر عذاب علیم کا. فرمان بما کانوا یکذبون، ایسا کیوں ہوگا؟ ان کو عذاب کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. منافق مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ادھر جا کر کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو کافر ہیں. اور تفسیر الشعراوی میں ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ منافق لوگ جو سچ بولتے ہیں نا وہ بھی جھوٹ ہے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سچ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ سچ تو جھوٹ کا اپوزٹ ہے، یا سچ ہوگا تو یا جھوٹ ہوگا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو سچ کیسے جھوٹ ہے؟ وہ اس طور پر دیکھیے گا 28ویں پارے میں جو سورہ منافقون ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اس میں جھوٹ کیا ہے؟ یہ تو صحیح بات کر رہے ہیں، تو اس کو کیسے جھوٹ کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب والا اصل میں یہ کہنا جھوٹ نہیں ہے، جو گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. رسول کو تسلیم کر لے پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، تو جھگڑا ختم ہو گیا. لیکن وہ تو اس کو تسلیم نہیں کرتے نا. تسلیم کر لیے پھر تو منافق ہی نہ رہے، پھر تو کافر نہ رہے، پھر تو مسلمان ہو گئے. لیکن یہ جو گواہی دے رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے بما کانوا یکذبون، مسلسل جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں.
مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا، یہی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب، نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام یہ جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے یا سنا گیا ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن مجید کی فہم اور سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام میں تدبر کرنے کی اور اس سے مسائل نکالنے کی اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔